بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک خوشحال شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور ماں کے بے جا لاڈ پیار میں بگڑا ہوا تھا۔ بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، لیکن اسے نہ کوئی ہنر اور نہ ہی کسی کام کا تجربہ تھا۔ اسے بس ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپا کر دیے ہوئے ماں کے پیسوں سے کھیل کود اور مستیاں کرنا اور سڑکوں چوراہوں پر وقت گزارنا۔ ایک دن صبح کے وقت باپ نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی، آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو۔ بیٹے کو اپنے والد کی یہ بات کچھ ناگوار سی گزری۔ تقریباً احتجاج بھرے انداز میں اپنے والد سے کہنے لگا، مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لو۔ تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو، جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی نہ کما لینا، لوٹ کر واپس نہ آنا۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق بیٹے نے گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں، جو کہ سب گفتگو چھپ کر سن چکی تھی، بیٹے کے سامنے آ گئی اور مٹھی میں چھپائی ہوئی اشرفی بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ شہر چلے جاؤ اور رات گئے واپس لوٹ کر یہ اشرفی اپنے والد کو لا کر دے دینا اور کہنا کہ میں شہر سے کما کر لایا ہوں۔ چنانچہ یہ نوجوان خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا۔ شام گئی، لوٹ کر بیٹے نے ویسے ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے سمجھایا تھا۔ وہ سیدھا باپ کے پاس گیا اور جا کر بولا، ابا جان، یہ لیجئے سونے کی اشرفی۔ میں نے سارا دن بہت جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے یہ اشرفی کما کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ باپ نے اشرفی کو لے کر کافی غور سے دیکھا، پھر آتش دان میں جلتی آگ میں اشرفی کو جھونکتے ہوئے بیٹے سے کہا، نہیں برخوردار، یہ اشرفی تمہاری محنت کی نہیں ہے۔ تم کل سے دوبارہ کام پر جاؤ اور دیکھ لینا، جب تک ایک سونے کی اشرفی کما نہ لو، واپس لوٹ کر نہیں آنا۔ بیٹا خاموشی سے اپنے والد کی اس حرکت کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ دوسرے دن پھر شہر کو جانے کے لیے دروازے کی اوٹ میں ماں کو پھر منتظر پایا۔ ماں نے اس کی مٹھی پر ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس بار جلدی واپس نہ آنا، شہر میں 2 یا 3 دن رکے رہنا اور پھر لوٹ کر یہ اشرفی اپنے والد کو دے دینا۔ چنانچہ بیٹے نے شہر جا کر ماں کے کہنے پر عمل کیا اور 3 دن کے بعد گھر لوٹا اور سیدھا باپ کے پاس گیا اور اشرفی اسے تھماتے ہوئے بولا، اے والد محترم، یہ لیجئے سونے کی اشرفی۔ اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹھن محنت کرنا پڑی ہے۔ باپ نے پھر اشرفی لے کر اسے کافی دیر غور سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگ میں پھینک دی کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، اور کل تم پھر کام پر جاؤ گے اور جب تک سونے کی اشرفی کما نہ لو، واپس لوٹ کر نہیں آنا۔ اس بار بھی اپنے باپ کی اس حرکت پر بیٹا کوئی ایک لفظ بولے بغیر خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ یہ نوجوان اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں 1 مہینہ رہا، اور اس بار 1 مہینے کے بعد حقیقی معنوں میں محنت و مشقت سے کما کر اشرفی کو نہایت ہی حفاظت میں مٹھی میں دبا کر مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا اور اشرفی باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اے والد محترم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے۔ یقین کیجئے اسے کمانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے۔ چنانچہ سونے کی اشرفی کو لے کر باپ بڑی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ اس اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ابا جان، میں نے اتنی محنت کر کے اس اشرفی کو کمایا ہے اور آپ اسے آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ اس بار باپ ہنس دیا اور بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے بولا، بیٹا اب بنے ہو تم نوجوان، بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہی ہے۔
کیونکہ اسے ضائع ہونا تجھ سے دیکھا نہیں گیا، جبکہ اس سے پہلے میں 2 بار اشرفیاں آگ میں پھینک چکا ہوں، مگر تجھے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ تیری محنت کی کمائی نہیں تھی۔ اور سامعین، بات بھی تو یہی سچ ہے کہ بغیر محنت اور مشقت سے چاہے آپ کو دولت کے پہاڑ ہی کیوں نہ مل جائیں، نہ تو وہ زیادہ دیر تک ٹک کر رہتا ہے اور نہ ہی اس کے جانے کا آپ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اپنی محنت اور خون پسینے سے حاصل ہونے والی ایک پائی بھی اپنی قیمت کا احساس دلاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی سبق آموز ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔